سورہ زمر کی آیت، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ سورہ زمر میں اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور جب کافروں کو جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا، جب وہ وہاں پر پہنچیں گے، فتحت ابوابها، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کس کے کس کے دروازے کھول دیے جائیں گے؟ جہنم کے۔ جہنم کے۔ اچھا جناب، اب آگے اگلی آیت ہے، اور وہ بات جس طرح سے قرآن کا انداز ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور اسی طرح سے جنتیوں کو، متقیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا جب وہ وہاں پہنچیں گے، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، اور دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر آیا ہے وا، اور یہاں پر آیا ہے واو کے بغیر۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ قرآن مجید کا کوئی شوشہ بے مقصد نہیں ہے۔ کوئی شک ہے کسی کو؟ کبھی بھی نہیں۔ نہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ناپی تلی ہوئی ہے۔ بالکل کوئی ایسا بھی ہی ہے۔ چیز قرآن مجید میں کوئی بھی چیز نپی تلی نہیں ہے، الل ٹپ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ہر چیز کی ایک وجہ ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس میں جو ہے نا بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی ہے کہ جہنم کے دروازے جو ہے نا کھلے ہوئے ہوں گے، تو واو جو ہے نا اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے دروازے ان کو کھلے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، جنت کے بارے میں فرمایا نہیں، وہ بند ہے، دروازے اس کے بند ہیں۔ جب وہ جنتی پہنچیں گے تو ان کے پہنچنے پر دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن جو اس کی وجہ ہے نا، کوئی بھی چیز الل ٹپ نہیں ہے۔ اب اس کی جو بنیادی اصل جو وجہ ہے نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، محترم ہے، لیکن جو اس کی اصل وجہ ہے نا، لغت کا ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کی وجہ سے یہاں پر جہنم کے لیے واو کے بغیر فتحت ہے، اور جنت کے لیے واو کے ساتھ فتحت آیا ہے۔ لغت کا ایک قاعدہ ہے۔ لغت کا قاعدہ کیا ہے؟ اب سنیے، لغت کا قاعدہ یہ ہے کہ عرب 7 تک کی گنتی میں واو شمار نہیں کرتے، جب 8ویں گنتی گنیں گے تو واو کا شمار کریں گے۔ مثال کے طور پر 1 2 3 4 5 6 7، یہاں تک واو نہیں پڑھا جائے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو جاہل ہے، اس کا مطلب ہے اس کو عربی نہیں آتی۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ اب اگر 8 اس نے کہنا ہے نا تو وہ کہے گا وا تمنیا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے صاحب 8 تک کی گنتی کے لیے واو کا استعمال نہیں کیا جاتا، جب 8ویں گنتی گنیں گے تو کہیں گے وا تمنیا۔ تو جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ تو واو کا استعمال ہوا ہے۔ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7۔ 7 دروازے جی۔ تو وہاں پر واو کا استعمال نہیں ہوا۔ اچھا، یہ قاعدہ کلیہ ہے یا صرف ایک ہی جگہ پر آیا ہے؟ نہیں، قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے یہ۔ میں آپ کو ابھی مثال دیتا ہوں۔ اس کی ایک اور مثال ہے، یقولون ثلاثہ رابعهم کلبهم، یقولون خمسہ سادسهم کلبهم، ویقولون سبعہ وثامنهم کلبهم۔ اوپر جو ہے نا 3 ہے، 4 ہے، جی جی جی، چوتھا کتا ہے، 5 ہے، چھٹا کتا ہے۔ جب 7 کا ذکر کیا تو پھر واو کا استعمال کیا، وثامنهم کلبهم۔ تو یہاں پر واضح طور پر پتہ چل گیا نا کہ 8 کی تعداد کے لیے واو کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ 1 2 3 4 5 6 7، اور یہ 8۔ اب جو ہے نا کیوں نہیں استعمال ہوئی؟ یہ قرآن مجید ہے بھائی، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ایک شوشہ بھی الل ٹپ نہیں ہے، کوئی ایک چیز بھی فضول نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اس مقصد تک ابھی نہ پہنچے ہوں، ہو سکتا ہے ہماری سمجھ، ہو سکتا ہے آنے والی نسلیں سمجھیں، لیکن کوئی بھی چیز الل ٹپ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو انتظار کریں، ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے کسی وقت، یا ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں کو سمجھ میں آئے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔